الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله أمين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت سے بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وأصحابك یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو ایک مرتبہ پھر جمع ہو کر اہل بیت پاک کا ذکر خیر کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی. شمع رسالت کے پروانوں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی مجھے اس کے سلسلے میں حق کہنے اور آپ تمامی سامعین کو حق سننے اور ہم سب کو حق کے اوپر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. سبحان اللہ. میں قرآن پاک کی صورتوں کو کہ ان الفاظ کی تلاوت کی ہے، مکمل آیت میں نے تلاوت نہیں کی بلکہ ان لفظوں کا انتخاب فرمایا ہے جن لفظوں کے ذریعے رب تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں سے خطاب فرماتا ہے. اگر کوئی حکم، کوئی فرض نافذ کرنا ہے، خطاب کرنا ہے، تو رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، جس کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں. آج بس اسی لفظ آمنو کے ذریعے عظمت و شان پنجتن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر تقریباً میری ناقص علم کے مطابق 86 سے زائد جگہ پر یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. جب اس لفظ آمنو پر غور کیا جائے تو یہ لفظ بنتا ہی 5 حروفوں سے ہے. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی لفظ آمنو آیا ہے، یہ آمنو بنا ہی 5 حروف سے ہے. لکھنے میں 5، پڑھنے میں 4. لکھنے میں 5، پڑھنے میں 4. پہلا حرف الف، میم، نون، واو، اس کے بعد الف ساکن،
پتہ کیا چلا؟ جس کے دل میں 4 خلفاء کی محبت بھی ہے اور پنجتن پاک کا عشق بھی ہے، وہی آمنوں کا مصداق ہے، وہی ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جو عظمت صحابہ پر بھی عمل کرے، عشق اہل بیت کو بھی اپنائے، غلامی اہل بیت بھی بنے، وہی آمنوں کا مصداق ہے، وہی حقیقت میں ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت، مثال کے طور پر صرف ایک آیت آج میں یہاں پیش کروں گا، جس آیت کو تقریباً ہر باشعور سنی جانتا بھی ہے، اور جیسے ہی وہ آیت ختم ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کی زبان پر درود بھی جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم واہل الاکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس آیت کا ترجمہ بھی سب کو پتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں آپ پر درود سلام بھیجنا، آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجنا، سلام عرض کرنا، اس کا طریقہ تو ہمیں پتا ہے، یہ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے میرے آقا؟ جب صحابہ نے عرض کیا، سیاہ ستہ کی احادیث کریمہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، تم درود اس طریقے سے بھیجو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ قرآن کی آیت میں رب فرما رہا ہے محبوب پر درود بھیجو۔ جب محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ درود ہم کس طریقے سے بھیجیں، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ جب تم درود مجھ پر بھیجو تو ساتھ میں میری آل پر بھی درود بھیجو۔ سرکار نے اپنے آپ سے اپنی آل کو جدا نہیں کیا، جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جو ہے زیادہ نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں، وہی فضائل ہیں، وہی شان و عظمت ہے جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا۔ صحابہ نے ان باتوں کو تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین، پھر وہاں سے مفسرین نے اپنی تفاسیر میں ان باتوں کو نقل کیا، محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا،
آج ان لکھے ہوئے کتابوں کا پڑھ کر ہم بیان کریں تو لوگوں کو زیادہ نظر آتا ہے. تو یہ اپنے اپنے شعور اور اپنے اپنے عشق کی بات ہے. تو میرے کیف وقت کی قلت دامنگیر کے پیش نظر میں جلدی سے جو ہے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. علم کی کمی کی بنا پر لوگ آج طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مولا کائنات حیدر کرار کا علم آپ کی بصیرت کے حوالے سے ایک مختصر واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بارگاہ امیر المومنین خلیفہ دوم سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 3 شخص جو ہے حاضر ہوتے ہیں. فاروق اعظم کے دور میں ان کے دربار میں 3 شخص حاضر ہوتے ہیں سائل بن کر. اپنا مسئلہ لے کر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں جن کے ساتھ 17 اونٹ ہوتے ہیں. 3 شخص فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، ساتھ میں 17 اونٹ ہیں اور ان کا مسئلہ یہ تھا. فاروق اعظم سے عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہم تینوں شراکت دار ہیں، ہم تینوں بزنس پارٹنر ہیں. ہم نے جب بزنس کو شروع کیا تھا تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پہلے آدمی کو نصف پروفٹ دیا جائے، منافع، دوسرے کو تہائی اور تیسرے کو 9واں حصہ. جتنا جتنا انہوں نے مال انویسٹ کیا تھا اس کاروبار میں اونٹوں کے، اتنا انہوں نے جو ہے برابر سے تقسیم کیا کہ پہلا نصف حصہ لے گا یعنی آدھا، دوسرا تہائی 1/3 اور تیسرا 1/9. اور ہمارے پاس اب 17 اونٹ ہیں. ہم ان 17 اونٹوں کو ہمارے اس فارمولے کے تحت ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری شرط یہ ہے کہ اونٹ کو نہ کاٹا جائے، نہ ہمارا جو ہم نے طے کیا ہے حصہ اس سے ہم کو کم یا زیادہ ملے. تو تقریباً سب لوگ بزنس مین ہیں، پڑھے لکھے ہیں. کیا آپ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں؟ 17 divided by 2, 17 divided by 3, 17 divided by 9. If anyone can give me the solution, otherwise I can proceed. Anybody? ٹھیک ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کی طرف رجوع کیا، باب مدینۃ العلم کی طرف رجوع کیا کہ اے علی ذرا یہ مسئلہ آپ حل فرما لیں، کیونکہ آپ مولا علی مشکل کشا ہیں. مولا علی مشکل کشا ہیں. تو مولا علی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تبسم فرمایا اور کہا امیر المومنین بڑا سادہ سا مسئلہ ہے، بیت المال سے ایک اور اونٹ کو لایا جائے. کہا بیت المال سے ایک اور اونٹ کو لایا جائے
اور اس اونٹ کو ان 17 اونٹوں میں ملایا گیا، 18 اونٹ ہو گئے۔ 18 کو 2 سے ضرب دیا، پہلے کو 9 دے دیا، 18 کو 3 سے ضرب دیا، دوسرے کو 6 دے دیا، 18 کو 9 سے ڈیوائیڈ کیا، اور جو تیسرا آدمی تھا اس کو 2 اونٹ دے دیے، اور باقی بچا 1 اونٹ جو بیت المال سے لایا گیا تھا اس کو واپس بیت المال بھیجا گیا۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا کا علم، میکس، علم ریاضی، جن کے گھر کی کنیز تھی، آج ان کے ماننے والے ان علوم سے دور نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، علم دین ہو یا دنیاوی علم ہو، یہ مسلمانوں کا میراث ہے، کھویا ہوا یہ ہمارا خزانہ ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے۔ محب گرامی ناظم محفل نے کہا کہ مولا حسن کے تعلق سے بیان فرمائیں۔ مولا حسن کے تعلق سے کیا بیان کریں؟ جب کسی بھی مکاتب فکر کا گھر ہو، آج کے دور میں کسی بھی مکاتب فکر کا گھر ہو، اس گھر میں پیدا ہوتے ہی بچے کو صدقہ مولا حسن کا ملتا ہی ملتا۔ وہ کیسے؟ جب ہم احادیث مبارکہ میں تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس بچے کے کان میں اذان دی گئی تھی وہ مولا حسن ہی کے مبارک کان مبارک تھے، جن کے کان مبارک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان کہی۔ اس کے بعد ہی یہ سلسلہ جاری ہوا اور آج تک جاری ہے۔ تو جیسے ہی دنیا میں مسلمان گھرانوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اہل بیت کا صدقہ ضرور پاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اہل بیت وہ عظیم نفوس قدسیہ ہیں جن کی عقیدت، جن کی محبت عین ایمان ہے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کے شہزادوں کی شان بہت بلند ہے۔ مولا علی کا ایک عمل ایسا ہے جس عمل کو سوائے مولا علی کے اور کسی نے بجا نہیں لایا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13۔ قرآن میں کئی احکامات ناسخ اور منسوخ ہوئے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو نافذ فرمایا کہ جب تم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1 to 1 گفتگو کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو میرے محبوب کی بارگاہ میں، تو تمہیں چاہیے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے کچھ صدقہ دے کر حضور کی بارگاہ میں آؤ۔ تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، مولا علی نے سنا اور فوراً باہر گئے، 1 دینار راہ خدا میں صدقہ کیا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں صدقہ کر کے آیا ہوں۔ تو سرکار نے عرض کیا، ہاں علی آؤ بیٹھو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو مولا علی نے سرکار سے 10 سوالات کیے۔ مولا علی نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 10 سوالات کیے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 10 سوالات کے جوابات عطا فرمایا. جوابات مکمل ہوئے، آیت کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، دوسری آیت نازل ہو گئی. تو اب یہ عمل سوائے مولا علی کے اور کسی کو میسر نہیں آیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں نے کہا کہ ان کا صدقہ کائنات میں پیدا ہونے والا ہر مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ضرور میسر کرتا ہے. سرکار امام عالی مقام عرش مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روزے مبارک پر لال جھنڈا ہے. کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ یہ لال جھنڈا آخر کیوں ہے؟ کسی کی مزار پر گیندی جھنڈا ہے، کسی کی مزار پر ہرا جھنڈا ہے، کسی کے مزار پر سفید ہے. مولا حسین کے روزے کے اوپر لال جھنڈا کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ جانتے ہیں؟ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب جنگ جاری رہتی اور حرمت والے مہینے آ جاتے تو ان ایام میں جنگ کو روکنے کے لیے لال جھنڈا لگا دیا جاتا، یہ کہہ کر کہ جنگ ابھی جاری ہے، جسٹ وی ہیو ٹیکن دا پاز، ہم جو ہے تھوڑی دیر رکے ہیں، وی ہیو ٹیکن دا بریک، ہم نے بریک لیا ہے مگر جنگ ابھی بھی جاری ہے. اس کا مطلب مولا حسین نے جو یزید سے جنگ کی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی جاری ہے. ہم حسینیوں کو چاہیے کہ اس جنگ کا حصہ بنے اور دور حاضر کے جو نت نئے فتنے یزیدیت جنم لے رہے ہیں ان فتنوں کو سر کچل کر ان فتنوں کا خاتمہ کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مولا حسن یا مولا حسین دونوں کی ولادت بیان کی جاتی ہے، دونوں کی شہادت بیان کی جاتی ہے، مگر جو درمیانی ان کا عمر کا جو حصہ گزرا اس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر ان درمیانی واقعات کو بیان کرنے لگے تو آج جو رافضی فتنے اٹھ رہے ہیں وہ دب جائیں گے، کیونکہ مولا حسن اور مولا حسین کے جو شباب اور جوانی کے واقعات ہیں ان میں خلفائے ثلاثہ کی محبت ان سے اور خلفائے ثلاثہ سے ان کی عقیدت ایسی ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہی میں فارس جو ہے فتح ہوتا ہے تو وہاں سے جو مال غنیمت آتا ہے اس میں خسرو پرویز کی شہزادی یعنی اس شہر کی شہزادی کو بھی جو ہے مال غنیمت میں لایا جاتا ہے، جو بہت حسین و جمیل خوبصورت ہوتی ہیں. فاروق اعظم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اس شہزادی کو کس شہزادے کے نکاح میں آپ دیں گے؟ تو فاروق اعظم نے کہا کہ یقیناً یہ شہزادی ہے، اس کو
کسی شہزادے ہی کے حق میں جو ہے دینا بہتر ہوگا. تو کہا کیا آپ اس کو اپنے بیٹے کے لیے منتخب کریں گے؟ تو فاروق اعظم نے کہا میرا بیٹا اور شہزادہ تو جو ہے مولا حسین ہے. شہزادہ تو مولا حسین ہے. انہی پاک خاتون کا نام شہر بانو ہے جو آگے چل کر مولا حسین کی زوجہ بنتی ہے اور انہی کے بدن سے امام علی اصغر جو ہے پیدا ہوتے ہیں اور میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مولا حسین کی ایک اور زوجہ سیدہ بی بی رباب، آپ نے کچھ اشعار اس وقت کہے تھے جب امام علی مقام شہید ہوئے. تو ان اشعار کا جو اردو ترجمہ ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں. وہ نور جو روشنی پھیلاتا کربلا میں مقتول پڑا ہے، وہ نور جو روشنی پھیلاتا کربلا میں مقتول پڑا ہے، اسے مدفن بھی کسی نے نہ کیا ہے. اے صبط نبی، اللہ ہماری طرف سے تجھے بہترین جزا دے. اب میزان عمل کے نقصان سے بچا کے میرے لیے آپ بلند پہاڑ کی چوٹی تھے، جس کی بنا میں تھی آپ کا برتر و رحم اور دین تھا. اب کون رہ گیا جس کے پاس ہر مسکین یتیم، اب کون رہ گیا جس کے پاس ہر مسکین یتیم اور فقیر کو پناہ ملے. اب مسکینوں کا کون ہے؟ اب اس غربت کے بعد اور کوئی خوشی پسند نہیں کروں گی. اب اس غربت کے بعد اور کوئی خوشی پسند نہیں کروں گی، حتیٰ کہ ریت اور مٹی کو جا پہنچوں گی. یہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ رباب کے دردناک اشعار تھے. شمع رسالت کے پروانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں حالت احرام میں اور مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں ہیں تو کیا مچھر کو مار سکتے ہیں؟ اگر مچھر مر گیا اور اس کا خون جو ہے کپڑے پہ لگ گیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سائل کی طرف نظر ڈالی اور عرض کیا کہ تو کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا میں عراق سے آیا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم عراق والے آل نبی کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے اتنا نہیں سوچے جتنا آج ایک مچھر کے لیے سوچ رہے ہو. آل نبی کے خون سے تم نے اپنے دامن کو داغدار کر لیا ہے، آج ایک مچھر کے خون کی تمہیں فکر ہے. شریعت کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو
جبکہ تم نے جو دین کی بنیاد ہے. سرکار غریب نواز نے کیا ارشاد فرمایا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. دین کی اصل بنیاد مولا حسن، مولا حسین اور پنجتن پاک ہیں. بیدم شاہ وارسی نے کیا یہ خوب فرمایا تھا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. آج ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ حالات کے پیش نظر جہاں ہم اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت غلامی کا دم بھریں، وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی بھرپور عقیدت و محبت کا اظہار کریں. نواسہ رسول شہزادہ امام عالی مقام سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر، مظلوم کربلا لوگوں سے مخاطب ہوئے اور سورہ کہف کی ایک آیت کا مختصر حصہ تلاوت کیا. وَكَانَ أَبَاهُمَا صَالِحًا، ابوہما صالحا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ سورہ کہف میں آیت کے ایک مختصر حصہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ اس واقعے کو قرآن میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. ان کے گھر کی دیوار گر رہی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، تو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ بچے جب وہ بڑے ہو جائیں اس خزانے کو نکال لیں. تو ان کا باپ نیک تھا یتیم بچوں کا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا باپ نیک نہیں تھا، ان کا باپ نیک نہیں تھا، بلکہ ان کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے تقریباً 9 یا 7ویں پشت میں جو باپ تھا وہ نیک تھا. بچے نیک نہیں تھے، باپ نیک نہیں تھا. 7ویں یا 9ویں پشت میں جو ان کا دادا باپ تھا وہ نیک تھا. جب 7ویں یا 9ویں پشت کے باپ کے نیک ہونے پر بچوں پر اتنا کرم کا معاملہ اللہ کرنے کو نبی کو کہہ رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، تو لوگوں اندازہ لگاؤ جن کا باپ خود ولیوں کا سردار ہو، جن کی چوکھٹ سے ولایت بٹ رہی ہو، جن کے نانا نبیوں کے سردار ہو، ان کی تعظیم، ان کا ادب کتنا کرنا ہوگا. تو میرے کیف میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں کئی چیزوں کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے آیا تھا کہ یہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، مگر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہی چند کلمات کے اوپر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کی محبت میں زندہ رکھے، اور جب حشر میں ہم لوگ اٹھیں تو وہاں بھی پنجتن پاک ہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سبحان اللہ.